تحریک پاکستان میں علماء اور مشائخ اہل سنت نے عظیم کردار ادا کیا، اور حقیقت حال یہ ہے کہ اگر یہ علماء اور مشائخ ساتھ نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ علماء کے ساتھ ساتھ ایک کثیر طبقہ جو مذہبی رجحان رکھنے والا اور ان کے تلامذہ، اور مشائخ کے ساتھ ساتھ ان کے ہزاروں لاکھوں مریدین، تو جب یہ دونوں طبقے ملے، علماء اور مشائخ اور ان سے وابستہ افراد، تو پھر اس تحریک نے زور پکڑا اور اس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جہاں تک دیگر علماء اہل سنت کا تعلق ہے، تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ ان سب نے اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے طور پر اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خانوادہ اشرفیہ کا اس تحریک میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں ایک شخصیت حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کا، آپ نے علماء اہل سنت کے شانہ بشانہ اس تحریک میں حصہ لیا، اور 2 عظیم کانفرنسیں ہوئی جنہوں نے اس تحریک کو مزید کامیابی کے قریب کر دیا۔ ایک سنی کانفرنس جو بنارس میں ہوئی، وہ بنارس سنی کانفرنس کے نام سے مشہور، اور ایک اجمیر میں ہوئی، اجمیر سنی کانفرنس۔ بنارس سنی کانفرنس میں 5000 سے زائد علماء اور مشائخ نے حصہ لیا۔ آپ غور کریں، 5000 پورے ہندوستان سے سب وہاں جمع ہوئے، اور اس میں بھی حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں آپ نے شرکت فرمائی اور علماء کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ کا قیام پہاڑی املی دہلی میں تھا، اور اس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن کچھ ایسے لوگ غدار قسم کے جو دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ وہاں پر آ کر لوگوں کو ورغلاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، یہ اس تحریک میں حصہ نہ لو، یہ ہندوستان کو توڑنے کی تحریک ہے، اکھنڈ بھارت یعنی ایک ہی بس ملک ہونا چاہیے ہندوستان، یہ پاکستان بنے گا تو یہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اس قسم کی بات۔ تو حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاقے میں بھرپور کردار ادا کیا اس تحریک کو کامیاب کرانے کے لیے، اور آپ نے کیونکہ مریدین کا حلقہ وسیع تھا دہلی میں بھی، اس کے گرد و نواح میں، اور آپ ہر سال دورے بھی فرماتے تھے، وہاں تشریف لے جاتے تھے، تو آپ نے اپنے دوروں کے ذریعے بھی کہ جہاں جہاں تشریف لے گئے اس تحریک کو متعارف کرایا اور بتایا کہ دیکھیں 2 قومی نظریہ، یعنی ایک ہندو ہے ایک مسلمان، لہذا یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا ساتھ مل کر رہنا، مذہبی معاملات بالکل الگ ہیں، ذہنی کیفیت الگ ہے، دیگر چیزیں بالکل مختلف ہیں، لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ملک ایسا ہمیں دیا جائے کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حکمرانی ہو، یعنی شریعت کی بالادستی ہو، وہاں پر ہم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے مذہبی ارکان اور جو چیزیں ہم ادا کر سکیں۔ تو آپ نے اپنے دوروں میں بھی جہاں جہاں گئے اور اپنے مریدین کے لیے بھی ایک بیان آپ نے جاری کیا، اور وہ بیان کتب میں، تاریخ کی کتب میں موجود ہے حضرت قطب ربانی کا، کہ وہ بیان آپ نے ایک جاری کیا، اور اس میں یہ فرمایا کہ ہم اپنے تمام مریدین، معتقدین اور متوسلین، ان کو ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں حصہ لیں اور اس کو کامیاب بنائیں، اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہیں کہ صرف ایک ملک ہمیں ایسا چاہیے جہاں شریعت کی بالادستی ہو، جہاں مسلمان اطمینان کے ساتھ اپنے تمام مذہبی رسوم، مذہبی اراکین، فرائض، یہ سب آرام سے انجام دے سکے۔ اچھا، پھر اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اسی علاقے میں کانگریس سے تعلق رکھنے والے ایک عالم آ گئے۔ اس وقت بھی ایسا تھا کہ لوگ بک گئے، غدار تو ہر دور میں ہوتے، تو کچھ لوگ علماء بھی تھے حالانکہ، لیکن کانگریس میں شامل ہو گئے، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت میں سے ایسا کوئی نہیں تھا، وہ سب مسلم لیگ میں تھے، اور مسلم لیگ کی ہی انہوں نے حمایت کی اور قائد اعظم کی حمایت کی، وہ دوسرے مسلک کے تھے۔ تو وہ گھومتے گھومتے اس علاقے میں بھی پہنچ گئے، دہلی کے پہاڑی املی، وہ اصل میں ایک پہاڑی تھی، اس پر وہاں حضرت کا قیام تھا، مطلب پوری آبادی تھی۔
تو وہاں پر جب وہ آئے اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے گئے وہاں پر جہاں وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہکا رہے، اور آپ نے فرمایا خبردار، یہ پورا علاقہ جو ہے مسلم لیگ کا ہے، یہاں پر کوئی کانگریسی مولوی، کوئی کانگریسی کارکن، کوئی یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا، لہذا آپ خیریت چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیے، ورنہ پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ہم صرف پاکستان کے لیے یہ تحریک چلا رہے ہیں اور ہمارا مطالبہ پر امن ہے، ہم کوئی قتل و غارت گری نہیں چاہتے، کچھ نہیں چاہتے، دین اسلام امن کا مذہب، تو ہم امن چاہتے ہیں۔ آپ نے اگر یہاں آ کر اس قسم کی بات کی تو پھر یہاں قتل و غارت گری ہوگی، ہنگامہ ہو، تو حضرت کو دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ بہرحال اس طرح آپ نے مختلف شہروں میں بھی جا کر تحریک پاکستان کے لیے راہ ہموار کی، لوگوں کی ذہن سازی کی، مریدین معتقدین کے لیے بھی بیان جاری کیا، اور جہاں جہاں پر آپ تشریف لے جا سکتے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ دو بڑی کانفرنس ہے، بنارس سنی کانفرنس اور اجمیر سنی کانفرنس، جس میں کثیر تعداد میں علماء مشائخ پورے ہندوستان سے جمع ہوئے، اس میں حضرت نے باقاعدہ بنفس نفیس شرکت فرمائی اور اس میں ان علماء کی حمایت فرمائی، اور جو کچھ وہاں پر پاس ہوا ریزولیشن جو کچھ ہوا پھر آپ نے اس کی تشہیر اور جگہ کی۔